کیونکہ جس دور سے اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کو جو ہے جن زی کہا جاتا ہے، جنریشن زیڈ کہا جاتا ہے. اسی طرح اس دور کو سوشل میڈیا کا دور کہا جاتا ہے. مطلب وہ دور جس کے اندر لوگ سوشل ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مطلب میل جول کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن میڈیا کے تھرو کرتے ہیں. اس لیے بولتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. مطلب سوشل ہونا، لوگوں کے ساتھ ملنا، اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا، بات چیت کرنا انسانی مزاج اور فطرت کا حصہ ہے. لیکن اب اس کو انسان جو ہے میڈیا کے تھرو کر رہا ہے، اس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں. اور اس پر جا کر جو ہے ہر شخص، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، اب تو بوڑھے لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں. مطلب ان کی ایک شخصی زندگی ہے جو محلوں کے اندر، گھروں کے اندر ہوتی ہے، اور ایک سوشل میڈیا کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے. تو بہرحال سوشل میڈیا اور ہمارے بچے، یہ ایک اہم عنوان ہے، سلگتا ہوا عنوان ہے، اور اس پر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دور قدیم میں جو پاسٹ زمانہ گزرا ہے، یاد رکھے جو علماء ہوتے تھے، مفتیان ہوتے تھے، خطبہ ہوتے تھے، خطیب حضرات ہوتے تھے، تو جو ٹیکنالوجی اور جو جدیدیت آتی تھی، ماڈرنزم آتا تھا، اس میں کیا اچھائیاں ہیں اور کیا برائیاں ہیں، وہ آنے سے پہلے اس کے بارے میں خطبے اور اس کے بارے میں درس و دروس، اس کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی تھی کہ فتنہ آ رہا ہے تو اس کو ایسا ڈیل کیا جائے گا، ایسا ٹیکل کیا جائے گا، ایسا اس کا حل نکالا جائے گا. تو وہ زمانہ تو بہرحال اب گزر گیا. ہمارے خطبہ، علماء حضرات، خطیب جو ہے اب اتنے اپڈیٹ نہیں ہوتے ہیں کہ ٹیکنالوجی آ رہی تو اس سے پہلے کچھ بات کی جائے. ابھی ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی حالت ایسی ہے کہ بلٹ ٹرین کی رفتار سے سامنے سے گزر رہی ہے، ہمارے ایک کے بعد ایک دیگر ٹیکنالوجیز آتے جا رہی ہے. اور ہمارا حال یہ کہ ابھی ہم پریشان ہیں کہ اب کس کا جواب دے، اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیسے اس کا مسئلے کا حل کرے، وہ جاتی جا رہی. سوشل میڈیا اسی کا ایک فارم ہے. یاد رکھیے سوشل میڈیا خاص طور سے پچھلے جو ہے 25 سالوں کے اندر یا 20 سال کے اندر، خاص طور جب سے اینڈرائڈ فونز آئے، یاد رکھیے وہ فون جس کو اسمارٹ فونز آپ کہتے ہیں، اینڈرائڈ لے لیجئے، اس کے آئی او ایس لے لیجئے، جو بھی آپ الگ الگ اس کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، تب سے یہ کامن ہوا. چونکہ اس کے اوپر ایپ بیسڈ پروگرامز بننے لگے، پھر ایپس کے اندر سوشل میڈیا ایپس آنے لگے، پھر سوشل میڈیا کے اندر کئی عجیب و غریب قسم کے ایپ آنے لگے، جس میں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، غیر شادی شدہ کے لیے، شادی شدہ کے لیے، اچھائی کے لیے، برائی کے لیے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. یاد رکھیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہوتا کیا ہے، اس میں ایپس کون سے چلتے ہیں، اس کی اچھائیاں کیا ہیں، اس کی برائیاں کیا ہیں، اس کے اوپر کوئی بتانے والا نہ رہا. تو ہوا یہ کہ بچوں نے اس چیز کو ہم سے جلدی اپنا لیا. مطلب ہمارے جو بچے وہ ہم سے جلدی اپنا لیا، اور اس کی گواہی تو آپ دے سکتے جو نانا، دادا یا والد بھی ہے، اور تھوڑے عمر رسیدہ والد ہے جن کے سر میں اور داڑھی میں سفید بال ہے، تو بچے کچھ تو بھی چیز آپ کو کر کے دے دیتے جو آپ کو آ نہیں رہی تھی. آپ کا ہینڈ سیٹ لیتے، ایک تو بٹن دباتے اور مسئلے کا حل نکل جاتا. تو آپ کہتے ماشاءاللہ دیکھو میرا بچہ کتنا ایڈوانس ہو گیا کہ میرے کو تو یہ چیز استعمال کرنا نہیں آتی تھی، یہ انسٹال کر دے رہا ہے. آپ چشمے کو یہاں لگانے میں پریشان ہیں، انہیں جب تک انسٹال کر کے دیکھو ابا حضرت، دادا حضرت، نانا حضرت، فلاں ابا جان، چاچا جان، تایا جان، اور کر کے دے رہا ہے. تو گویا ہم نے ان کو سوشل میڈیا دے دیا، ہم نے ان کو اسمارٹ فون دے دیا، ہم نے ان کو انٹرنیٹ کی اس کی استعمال کی اجازت دے دی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کی اچھائیوں اور برائیوں کو سمجھا نہیں، اور ان کو وہ چیز استعمال کو دے دی. اس کی مثال تو ایسی ہے کہ بچے کو آپ نے لیا اور پانی میں دھکا دے دیا، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اس کو تیرنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے. آپ نے ایک بچے کو لیا اور کار میں بٹھایا، کار کو سٹارٹ کیا، گیئر میں ڈالا اور اس کو چھوڑ دیا. آپ کو ابھی پتہ ہی نہیں کہ اس کو کار استعمال کرنا آتی ہے یا نہیں آتی ہے، لیکن آپ نے اس کو دے دیا. اب آپ بول رہے ہیں کہ نہیں وہ خود سیکھ لیتا، اب کیا ماڈرن ایج ہے، بچہ تو ماشاءاللہ سب خود کر لے رہا ہے، تو اس کا مسئلہ نہیں ہے. یقیناً سوشل میڈیا نے، انٹرنیٹ کے دور نے یقیناً انسانیت کے فائدے کی کئی چیزیں لائی، اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے اور کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے. لیکن جیسے ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس کا دوسرا پہلو ہم دیکھنا بھول گئے. نتیجتاً یہ ہو رہا ہے کہ جو بچے یا ہم لوگ سوشل میڈیا کے فائدے اٹھا رہے ہیں یا انٹرنیٹ کے فائدے اٹھا رہے ہیں، جیسے کہ آن لائن ریزرویشن کر رہے ہیں، ٹکٹ لینے اب لائن میں کھڑے نہیں ہونا پڑتا ہے. کئی لوگ ایسے جس نے بینک اکاؤنٹ بھی بینک جا کے نہیں کھولا، وہ بینک والا آیا آپ کے پاس، اس نے فون کے ذریعے آپ کا اکاؤنٹ کھول دیا. آپ نے بڑے بڑے کام، ٹرانزیکشنز، پیسوں کا لین دین بغیر حفاظت کتنی ہے نا، 1000 روپے جیب میں لے گھومنے کے مقابلے میں 1000 روپے کا آپ نے ریچارج مار دیا نا. ایپس آگے کئی چیزیں، تو فائدہ تو ہوا، اس میں انکار ہی نہیں کیا سکتا. لیکن اس کے فائدے کے مقابلے میں اس کا نقصان بہت بڑا ہوا، یاد رکھیں. اور نقصان اس لیے بھی ہوا، یاد رکھیں، کہ میڈیا اس لیے نہیں بنا تھا کہ اس کا غلط استعمال ہو، وہ بنانے والوں کی نیت اللہ جانتا ہے، لیکن وہ فائدے کے لیے ہو. جیسا مثال کے طور پر کسی نے گن پاؤڈر بنا دیا، بارود بنا دیا، اگر اس کی نیت یہ تھی کہ یہ حق کے لیے، سچ کے لیے، اس کے مقابلے باطل کے خلاف استعمال ہوگا، تو اچھی بات تھی گن پاؤڈر کا بنانا، جس کو ہم بارود کہتے ہیں. لیکن اگر یہی اس نے اس نیت سے بنایا کہ معصوم لوگ مارے جائیں، لوگوں کو نقصان ہو، شیطانیت دنیا میں پھیلے، لوگ ظلم کریں، تو پھر اس کی نیت پہ ساری چیزیں. تو بہرحال نیت ان کی جو بھی رہی، فوائد تو ہوئے، لیکن اس کے نقصانات جو تھے، یاد رکھیے، اس کو ہم دیکھنا بھول گئے.
اس کو بتانا بھول گئے. اور ہماری سب سے بڑی خطا یہ ہوئی کہ ہم میں لوگ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. جب یہ سوشل میڈیا بڑھنے لگا تو دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک وہ طبقہ تھا، اس نے کہا کہ مکمل چھوٹ دے دو، آنے والا زمانہ یہی ہے، اور وہ ایک مسئلہ ہو. اور کچھ نے کہا بالکل استعمال کرنے مت دو، بند کر دو. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جب ٹی وی آئی تھی تو لوگوں نے ٹی وی کے استعمال کے حلال اور حرام پہ ڈسکشن چھوڑ کر یہ کہتے ٹی وی حرام ہے. لیکن مجھے اب بتائیے وہ کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا ٹی وی حرام ہے اور ان کے گھر ٹی وی سے بچے تھے، ہر گھر میں ٹی وی آ گیا. تو ہم کو ٹیکنالوجی کو حرام حلال کہہ کے کیٹیگرائز کر کے روکنا نہیں ہے، ہم کو اس کے فوائد کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے بتانا بھی اور اس کو استعمال بھی کرنا ہے. جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچوں کو سوشل میڈیا پہ آنے ہی مت دو، لاک ڈاؤن آیا اور اسی باپ نے کہا کہ بیٹا ہینڈ سیٹ پہ آپ کی کلاسز چالو کر دیجیے، اب آپ کی عربی آن لائن ہونے والی، آ جائیے. تو بچے باپ کے منہ کو دیکھ رہے تھے، ارے واہ ابا جی، اب تک تو آپ ہی وہ جناب تھے جس نے استعمال نہیں کرنے، آج آپ کہتے استعمال کرو. تو میں کہہ رہا ہوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز آ رہی ہے تو اس کا استعمال ہم بند کر دیں گے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیں گے، آنکھوں میں پردے ڈال لیں گے اور وہ چیز ہم کو اثر انداز نہیں ہوں گی. وہ چیز آنے والی ہے. جدیدیت کو ہم کو اپنانا ہے، لیکن ہم کو ساتھ میں اپنی نئی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ اس ماڈرنزم کو ایکسپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کروں گی اور کیا نہیں کروں گی بچوں. یہاں ہم کمزور پڑ گئے. سوشل میڈیا اور بچے جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ اسی پارٹ پر ہے کہ یہاں ہم کمزور پڑ گئے کہ ہم نے سوشل میڈیا ان کو استعمال کرنے دیا، انٹرنیٹ ان کو استعمال کرنے دیا، لیکن ہم یہ بتانا بھول گئے کہ کیا اس میں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اور یہاں سب سے بڑا مسئلہ شروع ہوا کہ بچوں نے اس کو مکمل طور سے اپنا لیا. اب حالت یہ ہے، ہم 2024 کی ابتدا میں بات کریں، اب حالت یہ ہے کہ وہ بچے جو 2019 یا 20 سے جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تب سے سوشل میڈیا کے عادی بنے، چاہے ان کی عمر جو بھی ہو چکی، اس کے وجہ سے استعمال بہت زیادہ ہوا. اب حال یہ ہے کہ بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے. آپ جب بھی گھر میں جائیں گے وہ کچھ تو ٹک 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 کرتے رہیں گے. آپ اس کو بولیں گے بیٹا کیا کر رہے ہو، تو بولیں گے ابا میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میرا اسکول کا ہوم ورک کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں. اب وہ اتنے بزی اور انگیج ہو گئے کہ ان کے ساتھ ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے. اب اس میں اچھائی اور برائی کیا وہ اختیار کرے آپ کو نہیں پتا ہے. حلال اور حرام کی کون کون سی چوائسز یہ آن لائن سیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے. اگر آپ لوگ اتنے غافل ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ کے بچے کتنے سمارٹ ہے، تو آپ یاد رکھیے بہت بڑے خسارے اور نقصان میں یاد رکھیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں 7, 8 اور 9 سال کے بچوں کے ڈسکشن سنیے، پیچھے سے کھڑے رہ کر وہ جب بات کرتے وہ بچے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. میں نے ایسے بچوں کو دیکھا چھوٹے چھوٹے 8, 9, 10 سال کے بچے جو LGBTQ کا ڈسکشن کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ کیا ہوتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں. پھر بیٹے اس کے اندر بولے کسی نے کہتا اس میں پلس بھی لگ گیا، بولے اب تو LGBTQ+++ چل رہا. تو یہ پلس کیا ہے، اس کے اندر کون کون سی کیٹیگرائزیشن آف سیکشوالٹی اس میں انکلوڈ ہوتی ہے، مطلب کون کون سے جس کو کہتے ہیں انسان جو نفسیات تسکین حاصل کرتا ہے. شریعت نے اس کا پورا دائرہ دیا، لیکن اس کے علاوہ جو انسانیت الگ الگ قسموں سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتی ہے اس کے اقسام کیا ہے. LGBTQ تو اتنے 4-5 الفاظ تھے، اب تو پلس جڑ گیا، ہر چیز میں پلس اور پلس اور پلس ہوتے جا رہا ہے. حالت یہ ہے کہ دنیا اس طرف چل رہی ہے کہ میں پیدا ہوا تو میں لڑکا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو لڑکا سمجھوں یا نہ سمجھوں. میں پیدا ہوئی تو لڑکی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو لڑکی سمجھوں یا نہ سمجھوں. اگر میں سمجھوں لڑکی ہوں تو لڑکی ہوں، اگر سمجھوں لڑکا ہوں تو لڑکا ہوں، میں سمجھوں میں کچھ نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہوں. تو اب یو ہی اور شی کے لفظ بھی استعمال نہیں ہو رہے. اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو اب دے اور اس ٹائپ کے الفاظ استعمال ہو رہے کہ وہ لوگ مرد مذکر اور مؤنث کے صیغے لگانا بھی اب برا مانا جا رہا ہے. کہ کسی کو کہتے ہی از کمنگ تو بولتا رہے یار دے بولو ہم کو، ہم ہی نہیں ہیں. لیکن آپ تو مرد دکھتے نا، نہیں وہ دکھتے ہم مرد لیکن ہم سوچ سے عورت ہے، تو لہٰذا ہم کو دے بولو آپ یا شی بولو، لیکن یہ مت کرو. تو اب اس طرح سے ہو گیا. ٹوائلٹ کے اوپر پہلے میل اور فیمیل لکھے ہوا آتا تھا، اب آتا جینڈر کامن ٹوائلٹ، میل ٹوائلٹ، فیمیل ٹوائلٹ، فلاں ٹوائلٹ کی بھی اقسام ہو گئے. آپ جائیں گے اگر گھومنے کے لیے ویسٹرن کنٹریز میں تو آپ بولیں گے میں جاؤں تو کون سی کیٹیگری کے اندر جاؤں. تو دنیا اس رفتار سے چل رہی ہے اور آپ کے بچے اس سے جڑے ہوئے ہیں. یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے ایک سفر کیا تھا USA میں، وہاں ایک بہت بڑی مجلس جمع تھی بچوں کی جس میں ٹاپ کلاس اسکول میں جانے والے بچے ڈسکشن کر رہے تھے. میں کہہ رہا ہوں ہمارے گلی میں بچوں کے ڈسکشن ہوتے شام میں. یہ ہے بچوں کا ان کی رفتار. ہماری رفتار کیا ہے ہم کو بھی کچھ نہیں معلوم. زیادہ زیادہ باپ کا حال یہ کہ وہ تھوڑا بہت بزنس سے نکلتا ہے تو دوستوں میں رہتا ہے تو دوستوں کی خبر ہے. اسکول وغیرہ کا تو ہم نے معاملہ یہ کہہ دیا کہ بچے جو کرنا چاہے کرے بھائی، ہم کو کوئی پرواہ نہیں، بس پڑھ لکھ کے اچھے بن جاؤ. بڑے ہونے کے بعد ہم کو کوسو مت کہ ہم نے تمہارے لیے کچھ کیا نہیں، تو ہم کامیاب ماں باپ بن گئے، تو ہم کو اب اس کی پرواہ نہیں. کچھ ماں باپ جو ایسی ایج میں جو 30 اور 40 کے بیچ کی عمر ہے وہ خود بھی سوشل میڈیا ایڈکٹ ہے بیچارے. بچے تو بچے ہے ہی، بڑے بھی لگے ہوئے ہیں.
تو باپ بھی ایک جگہ لگا ہوا ہے, بیٹا بھی ایک جگہ لگا ہوا ہے, بچی بھی ایک جگہ لگا ہوئی ہے, والدہ بھی ایک جگہ لگا ہوئی ہے, یہ لگی ہوئی ہے. دیکھیے نا آپ, یہ مسئلہ ہر گھر کا یاد رکھیں. پہلے ایک زمانہ تھا لوگ گھومنے جاتے تھے, اچھی بات ہے, سیر و تفریح کرنا چاہیے. جب گھومنے جاتے تھے تو اپنا گھومتے تھے, انجوائے کرتے تھے, سینری چیزوں کو دیکھتے تھے, کچھ چیزیں کھاتے پیتے تھے, کھیلتے اور واپس آ جاتے تھے. اب ایسا ہے کہ کھیلنے سے زیادہ, کھانے سے زیادہ, دیکھنے سے زیادہ ہم کو بتانا ہے لوگوں کو کہ ہم نے کیا کیا, اس پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. تو میں ایز اے فادر گھومنے جا رہا ہوں, میری بیوی میرے ساتھ ہے, اور میرے جتنے بچے ہو میرے اتنے کیمرہ مین میرے ساتھ ہیں. بڑے جلدی سے یہ کیپچر کر لو, بڑے جلدی سے یہ لے لو, بڑے جلدی سے اس کو کاپی کر لو, بڑے اس کو کر لو, بیٹے میں کر رہا تھا, امی میرے بازو ہاتھ پکڑے کھڑے, اور پورے بچے ہمارے کیمرہ مین بنے ہوئے, کیونکہ وہ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال جانتے ہیں, لہٰذا ہم نے ان کو کیمرہ مین بنا دیا. اب یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں, ہم بزی ہے لوگوں کو بتانے میں ہم کیا کر رہے ہیں, وہ بزی ہے ہم کو کاپی کرنے میں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم سے وہی چیزیں لے کر وہ بڑے ہو رہے ہیں, اور وہ بھی وہی کر رہے ہیں اس کے بعد کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کھا رہے ہیں, ہم فلاں کر رہے ہیں. اور اس نے زہر رکھی, اتنی برائی سمجھ میں لائی. سب سے چھوٹے بچوں کو اس کا نقصان کیا ہوا معلوم آپ کو؟ چھوٹے بولو تو کتنے بولو, 1.5 سال, ایک سال سے لے لی چلیے, ابھی تو 1 سال سے لے کر 4 سال تک کے بچے جو اسکول جانے سے پہلے کا ان کی عمر ہے, یہ بچوں کو کیا نقصان ہو اس کو معلوم آپ کو؟ یہ سوشل میڈیا کے اتنے ایڈکٹ ہو گئے, حالانکہ وہ استعمال نہیں جانتے ابھی, اتنے ایڈکٹ ہو گئے کہ بات میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, اور آپ لوگ اس چیز کو اپنے گھروں کے اندر جا کے دیکھیے. جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھیے, نواسے نواسیوں کو دیکھیے, ان میں سے اکثر بچے کھانا بھی نہیں کھاتے جب تک آپ سوشل میڈیا چالو کر کے ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں. کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں. بچوں کو دوا پلانا ہے تو ماں کس طریقے سے دوا پلاتی بتائیے مجھے آپ کو اگر اس کو منانا ہے کہ آج میرے ساتھ ضد مت کرو, تو وہ کون سی چیز ہے جو اس کے ہاتھ میں دے رہا ہے جس سے وہ ضد ختم کر دے رہا ہے؟ یہ وہ بچے جو 1 سال سے لے کر 4 سال تک کی بات کر رہا ہوں, جن کو آپ نے ایسا حال کیا, جس کو میں اگر عام زبانیں بولوں تو مجھے سفر پہ جانا تھا, مجھے گھومنے جانا تھا, میرا ایک ضروری کام تھا, میرا بچہ مجھ سے ضد کر رہا تھا, تو میں نے ایک دیسی دارو کی بوتل لا کے پلا دی اور بولے اب ٹن ہو کے پڑا رہا ہے, میں اپنا کام کر کے 4-5 گھنٹے میں فری ہو کے آ جاؤں گا. الفاظ برے لگ رہے ہوں گے لیکن یہ اس کی حقیقت ہے. ہم نے اس کو نشہ دیا, نشہ دے کے اپنے آپ کو فارغ کیا اور ہم خوش ہو گئے. ایک عورت کو, ایک ماں کو جو اپنے میکے جانا ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ بچے آئے, پھر بات سنے, پھر کیا نانی سے ڈسکشن ہو رہا تھا, دادی کو آ کے بولے, تو لہٰذا اس نے کیا کہ ٹی وی چالو کی, بچوں کو ٹی وی سامنے بٹھایا, بیٹا میں 4 گھنٹے کے لیے جا رہی ہوں, اب 4 گھنٹے تک جو سیریز دیکھنا یہ آپ کے لیے, میں ذرا جا کے. تو ماں نے اپنے خالی وقت کو فارغ کرنے کے لیے, بچوں کو ساتھ نہیں لے جانے کے لیے ان کو نشہ دیا, اور نشہ دے کے وہ نکل گئی, اور ہم مطمئن ہے کہ ماشاءاللہ 4 گھنٹے بچے نے آواز تک نہیں کیا. یہ خرابی ہے 1 سال سے لے کر 4 سال تک کے بچوں کو جو نقصان نے کیا, ان کو ہم نے عادی کر دیا. سٹڈیز موجود ہے آن لائن, آپ جائیے, انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ دیکھیے جو سوشل میڈیا کا امپیکٹ بچوں کو فلمیں دیکھنے کا, ڈاکیومنٹریز دیکھنے کا, ویڈیوز دیکھنے کا ہوتا ہے, وہ امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ ریسرچ بتاتی ہے کہ کوکین جیسا جو نشہ ہوتا ہے, اب یہ کیمیکل نام ہے, بہت اونچے لیول کا نشہ ہے, نکالا جاتا ہے, اس کے بھی کئی گنا زیادہ اثر ہوتا ہے سوشل میڈیا کا. اور خاص طور سے فیس بک کا ایک لوپ تھا, ایک الگوریتھم جو فیس بک بول کے ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے, جو نہیں جانتے ہیں, اس نے ایک الگوریتھم شروع کیا تھا, اس نے ایک لوپ بنایا تھا. کیا بنایا تھا کہ پہلے ویڈیو لوگ دیکھتے تھے, ایک ویڈیو دیکھا پھر دوسرا دیکھتے تھے, ڈھونڈتے تھے, اس نے ایک لوپ بنایا کہ ایسے اوپر کرو تو نیچے سے دوسرا ویڈیو نکل کے آ جاتا, پھر آپ اس کو دیکھ کے اوپر کرو خود پلے ہو جاتا, پھر تیسرا آ جاتا ہے, پھر آپ دیکھو یہ لوپ ہے, اس کو بولتے ویشیس سرکل, ایک نحوست کا دائرہ ہے یہ. پھر وہ ایک آتا ہے, پھر آپ اوپر کرتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو دیکھیے, اب آپ نے ایک دیکھا, چلو ایک اور دیکھ لیتے, وہ ڈائریکٹ پلے ہو جاتا ہے نا. اور 30 سیکنڈ, 15 سیکنڈ, 20 سیکنڈ, 45 سیکنڈ, اس سے اوپر کے نہیں ہوتے. 2 ہو گئے, چل تیسرا دیکھ لیتے ہیں. 15 منٹ ہو گئے, اب بس 5 منٹ اور, اب اس کے بعد انشاءاللہ نہیں. 20 منٹ ہو گئے اور 5 منٹ, اس کے بعد نہیں چلنا. آدھا گھنٹہ ہو گیا, وہ چل ہی رہا, لوپ ختم نہیں ہوتا یوں. اب آپ وہ دینی دیکھو, دنیاوی دیکھو, فلمی دیکھو, کچھ بھی دیکھو, وہ ایڈکشن ہے. لیکن یاد رکھیے, میں دینی تقریریں سنتا ہوں, ایک عالم کیا, دوسرا, تیسرا, لیکن وہ جو وہ سرکل ہے, آپ اس کا پارٹ بن گیا, وہ چلتے جا رہا. 1 گھنٹہ ہوگا تب آپ کو احساس ہوتا, ارے 1 گھنٹہ ہو گیا. خاص طور سے اگر کوئی دن میں نہیں بھی استعمال کرتا تو سوتے وقت تو یہ عادت سب کو ہو گئی ہے. تو میں تو بچوں کی بات کر رہا ہوں, جب آپ پہ ہی اثر ہے اس کا. لوگ کبھی کبھار کہتے ہیں فیض بھائی ہم آپ کو دیکھتے ہیں ٹی وی پر, آپ کو دیکھے بغیر نیند نہیں آتی. تو میں کہتا ہوں دیکھنا چھوڑ دیجئے پھر مجھے, اس لیے کہ آپ سوشل میڈیا ایڈکٹ ہو گئے. چونکہ دیکھے بغیر نیند نہیں آنا یہ اس کی علامت ہے. یاد ہے لو آپ کو جن کے گھروں میں ٹی وی ہوا کرتا تھا, اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے جب تک اس کی آواز نہ, نیند نہیں آتی تھی, تو یہی کرتا ہے یہ میڈیا. اور سوشل میڈیا زیادہ ایڈکٹیو ہے ٹی وی کے مقابلے میں. چونکہ ٹی وی پہ کیا ہوتا تھا, خالی آڈیو اور ویڈیو آتا ہے, اس کے اندر کمنٹس دیے جاتے ہیں, کمنٹس پڑھے جاتے ہیں, ہے نا, دو طرفہ بات چیت ہو رہی ہے, ساری چیزیں, تو اس کا امپیکٹ اور زیادہ ہے.
تو بچوں کو زبردست اس کا اثر ہوا. تو چھوٹے 1 سال سے لے کر 4 سال تک کے لیے جب وہ لوپ میں گھسے جس میں بڑے بھی پھنسے ہوئے تھے اور وہ ایک کے بعد ایک ویڈیو چلتے گئے اور وہ چلتے گئے اور وہ چلتے گئے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر ایک دن آپ نے بچے کو سوشل میڈیا ہاتھ میں نہیں دیا تو اس کی بے چینی آپ محسوس کر سکتے ہیں. آپ اس کی ماں سے پوچھ سکتے ہیں یہ اتنا بے چین کیوں آج, تو کہیں گے اس کو فون نہیں ملا آج صبح سے, اتنا زیادہ اس کا ایڈکشن ہو چکا ہے ادھر کی. تو ان کی ضد اور شرارتیں ایک نیکسٹ لیول پر پہنچ گئی. پھر چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں, ابھی وہ 4 سال سے اوپر کے اوپر تو آئے نہیں میں بات کو لے کر. تو ان کی ضد اور شرارتوں سے ہم سب پریشان ہو چکے ہیں ابھی ادھر کی. یہ ابتدا ہے, اور اگر ابھی بھی والدین نہ سمجھے اور کہے اس کو اور دے دو فون ہاتھ میں تاکہ میری جان چھوڑے, تو گویا یہ تو وہ ماں اور وہ باپ ہے جو اپنے بچے کنویں میں دھکا دے کے سوچ رہے ہیں کہ پانی میں جب تک تیرے گا مرے گا میں تو سکون سے رہوں. تو ہم نے سب سے پہلے جو کرائم کیا, جو جرم کیا, اپنے وقت کو بچانے کے لیے بچوں کی زندگیاں برباد کی. اپنے فری وقت کے لیے بچوں کو نشہ دے دیا تاکہ وہ نشہ لے کے پڑے رہے اور میں اپنا کام کرتا رہوں. یہ کرائم, یہ جرم مجھ سے آپ سے سب سے ہوا. غور کیجیے آپ, پہلے زمانے میں آپ بچہ ضد کرتا تو باہر جاتے, ایک چاکلیٹ دلاتے, ایک کھلونا دلاتے, ایک چیز دلاتے, ایک لالچ دیتے کہ تم کو سائیکل دوں گا اگلی بار ایگزام پاس ہو جائے تو, یا پھر 10th پاس ہو جائیں گے تو ایک بائک دلا دوں گا. یہ لالچ تھی ہماری. ابھی وہ کیا بول رہا ہے, آپ کو بس 3 گھنٹے کا مجھے روز دیکھنے تو براؤزنگ, باقی میں سب کام تمہارا کر دوں گا, مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کے علاوہ. ہاں, فزیکل ہیلتھ ان کی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی, ضد اور شرارتیں ان کی بڑھنا شروع ہوئی, غصہ بلا کا بچوں میں دیکھیں گے, چونکہ جو اس میں دیکھتے بچے وہ کرنا چاہتے جو وہ دیکھتے. یاد رکھیں, بچے وہ کام کبھی نہیں کرتے جو ہم ان کو کہتے ہیں کرو, وہ کام کرتے جو ہم کو کرتے ہوئے دیکھتے. یاد رکھیے, یہ مزاج انسانیت کا ہے. جیسے کہ ایک شخص راستے سے گزر ہوتا ہے, ارے راستے میں کچرا نہیں ڈالنا چاہیے, اور کل آپ اسی کو دیکھیں وہ کچرا پھینکتا ہے تو آپ چھوڑو کہاں یہ بولتے رہتے حضرت. تو آپ بنسبت میری بات کے میرے عمل کو دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں. تو بچوں نے ہم کو دیکھا, ہم ایڈکٹ تھے, ہم نے کبھی ان کو سمجھایا نہیں, تو ان کی ضد شرارتیں, اور بچے 5-7 سال کی عمر میں ڈپریس, اسٹریسڈ, پریشان نظر آ رہے. یاد رکھیے سوشل میڈیا کا امپیکٹ. اب 4 سال سے اوپر آ جائیے جو بچہ اسکول جانا شروع کر دیتا ہے, اور وہاں سے لے کے اس کے لڑک پن تک 13-14 سال کی عمر جو ہوتی ہے, اس میں اس کو کیا نقصان ہوا. سب سے پہلا اس کو نقصان یہ ہوا کہ اس نے ایسی چیزوں کو سیکھ لیا جس کو سیکھنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی. وہ حقیقی دنیا سے ہٹ گیا. ایک باپ سے پوچھئے کہ وہ زندگی میں کتنا کچھ کاٹ کے اس نے ایک سوزوکی کی 4 ویلر لیا. یہ بچہ اس کو آگے بولتا ابا بس یہیں تک پہنچ سکتے تھے آپ, فلاں برانڈ دیکھو, فلاں برانڈ دیکھو, فلاں برانڈ دیکھو, فلاں برانڈ دیکھو. ہمارے ابا کی اوقات اتنی ہے کہ وہ سوزوکی تک آ سکتے ہیں. سوزوکی میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ سب سے سستی گاڑیاں ہوتی ہے, ادھر کی سب سے زیادہ بکتی ہے, سب سے زیادہ شو رومز پائے جاتے ہیں. تو اس کو سیکنڈ ہینڈ لینے میں باپ کی زندگی کٹ جاتی ہے. اس نے کیا کھویا اور کیا پایا اس کو ہی پتا ہوتا ہے. اس نے لیکن جو برائی سیکھا اس سے اس کے پاس اپنے والدین کے پیسے کی حیثیت کی سب ختم ہو گئی, اور پوری کی پوری جنریشن 5 سال سے اوپر کی برانڈ کانشیس ہو گئی یا نہیں ہوگی برانڈ کانشیس, ماننا پڑے گا. ابا کون سی گھڑی پہنے, ابا تو ہمارے یہ پہنتے, دنیا وہاں جا رہی. تو باپ بھی بولا جاتا گھڑی نہیں پہنتا میں, جو کہ بچے اتنے برانڈ کانشیس ہو گئے. تو ہم نے وہ چیزیں ان کو دی جس کی ان کو ضرورت نہیں تھی. ہیومن ویلیوز ان سے ختم ہو گئی. ایمپیتھی جس کو بولتے, دوسروں کے بارے میں سوچنا کہ وہ کس دور سے زندگی گزر رہے وہ بھول گئے, ہم ختم ہو گئی. یاد رکھیں, ایک آدمی بیمار ہے جو اس لڑکے کا جو ابھی 5 سال سے اوپر ہو گیا اور 14 سال کے اندر کی بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا کے دور میں اس کا دادا بیمار ہے, تو بیمار دادا کے ساتھ سیلفی ڈال رہا ہے اس کی بیماری کی. وہ یہ کمنٹ نہیں ڈالا کہ دعا کیجئے میرے والد, وہ سیلفی ڈال رہا ہے, دادا ہنسو تھوڑا, بازو بیٹھ کر وہ کر رہا ہے. میتوں کی سیلفی ڈال رہے ہیں لوگ, آپ نے دیکھا نہیں دیکھا, بھائی کا انتقال ہو چکا ہے, بازو کر رہے کہ سیلفی ڈال رہا ہے. یہ کچھ بات پلے نہیں پڑ رہی ہے, کیونکہ اس کا مقصد دادا کی موت کی خبر دینا نہیں ہے. لائکس اور شیئرز کتنے آتے ہیں ابھی اس پوسٹ پر وہ دیکھنا, یہ حقیقت کو آپ جان لیجئے, چونکہ وہ کانشیس ہے کہ میری مارکیٹ میں کتنی چل رہی ہے, میرے ویلیو کتنی ہے, فلاں چیز, یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے. یہ حالات ہے. ادھر لوگ دواخانے جاتے ہیں, لوگوں کی صحت یابی کی دعائیں کرتے ہیں. اب دواخانے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اب ایموشنل سیلفیز ملنے والی ہیں. یہ وہ نسل کی حال ہے جو نسل اس زمانے اس عمر سے گزر رہی ہے کہ جو کہ ابھی 14 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 14 کے بعد 15ویں سال میں ایک لڑکا اور لڑکی بالغ ہو ہی جاتے ہیں, حالانکہ اس سے پہلے بھی شریعتاً ہوتے ہیں. کب کیسے ابھی تفصیلات کا وقت نہیں, آپ کو لیکچر دیکھنا ہے تو میرا لیکچر دیکھیں, فرام ٹین ایج ٹو اڈلٹہڈ, اس سے میں نے پورا رکھا کب بچے بالغ ہوتے ہیں. لیکن 15 سال میں تو ہو ہی جاتے کسی بھی حال میں, اس سے پہلے بھی ہو جاتے ہیں. تو
تو یہ 15 سال سے پہلے مطلب بالغ نہیں ہوا ہے اور اس کو ہم نے کچھ بھی تربیت نہیں دی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے بچوں کو سوشل میڈیا ہاتھ میں دے دے لیکن اس کا استعمال کبھی سکھایا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ہم میں سے کتنے والد ایسے جس نے بچوں کو بیٹھ کر سکھایا کہ اب تم فلاں دنیا میں جانے والے ہو اور سوشل میڈیا کے نتیجے میں تم نے وہ ہر برائی دیکھی ہے تو اب تم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. میں نصیحت کرتا ہوں کہ اب باہر جاؤ تو فلاں کرو. کیا ہم نے اپنے بچوں کو ایسا ریڈی کیا کہ جو سوشل میڈیا پہ ایڈکشن کے تو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا. ایک زمانہ تھا جب فلموں میں ویلنز جو برے ہوتے تھے نشے کرتے تھے, اب تو ہیرو سب نشے کرنے والے ہیں. مطلب بتایا ایسا جا رہا کہ نشہ دنیا جینے کا طریقہ ہے, ہتھیار کا استعمال دنیا جینے کا طریقہ ہے, لوگوں کو گالی دینا دنیا جینے کا طریقہ ہے, مال کو اڑانا دنیا جینے کا طریقہ ہے, بغیر سوچے سمجھے کام کرنا دنیا جینے کا طریقہ ہے. تو ایسے دور میں کیا بیٹھ کر سمجھایا کہ بیٹا اب تم اس دور میں جا رہے ہو, اب تم بڑے ہو چکے ہو, اب تم بالغ ہو رہے ہو, اب تم اتنے سال کے ہو چکے ہو, تو کچھ چیزوں کو نہ بولنا سیکھو. میں تم کو بتاؤں گا تم کن چیزوں کو نہ بولو گے. جب تم کو کوئی نشہ آفر کریں گا تو تم نہ بولو گے بیٹا. اس نشے کی یہ قسم ہمارے سماج میں چلتی, تم سب کو نہ بولو گے. کبھی سکھایا بیٹا؟ ہم نے نشہ کرنے والوں کو کوسا لیکن اس سے پہلے ان کو سکھایا نہیں. افسوس اس چیز پر ہے کہ یہ چیزیں تمباکو سے لے کر تو یہاں تک نشے چلتے بیٹا. جدید اور قدیم یہ نام سے کبھی مت لینا. جب کوئی آفر دے تو کہنا میں یہ کام نہیں کرتا. جب بچہ بالغ ہو جائے 14 سال سے اوپر نکال, کبھی ہم نے سکھایا کہ تم کو اگر کوئی چیز فلاں فلاں کا آفر دے تو تم نے نہ کہنا سیکھنا چاہیے. یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے شریعت تک. ہم نہیں سکھا رہے. ہم کیا بول رہے ہیں, دیکھو میرے کو کسی نے نہیں سکھایا زندگی میں تو لہٰذا میرے کو ضرورت نہیں, میرے بچے ویسے نکلیں گے. ہم جس زمانے سے گزرے وہ زمانہ الگ تھا, کیونکہ ہم بڑوں میں رہ کے وہاں سے اخلاق وغیرہ عادتیں سیکھ لیتے تھے, اچھی اچھی چیزیں. ابھی بچہ بڑوں میں ہے ہی کہاں آپ کا. صبح 7 بجے سے اسکول جاتا ہے, دوپہر میں 2 بجے آتا ہے, 3 بجے سے ٹیوشن جاتا ہے, 5 بجے واپس آتا ہے, شام میں 1-2 گھنٹے کھیلتا ہے, پھر گھر میں ہوم ورک کرتا ہے, پھر سو جاتا ہے. تو ابھی تو نہ اس نے کوئی اچھے انسان کو دیکھا, نہ کوئی عادت دیکھی, نہ اتوار دیکھی, نہ کچھ سیکھا اس نے. اور اس نے جو کچھ سیکھا وہ سوشل میڈیا لے لیا اس نے. تو برائی زبردست انداز سے گھروں میں آ گئی. اچھا ہی سکھانے والے تو موجود ہی نہیں. ابھی فیملیز جو ہوتی ہے وہ سنگولر فیملیز ہوتی ہے نا, نیوکلیر فیملیز, جوائنٹ فیملیز تو آج کل ہوتی بھی نہیں. تو بس وہ ماں کو دیکھتا ہے, باپ کو دیکھتا ہے, اور مختصر چچا ماموں کبھی آ جائے تو اتنا ہی فیملیز ہے نا ہماری. کیا کریں گا پھر ایسے, تو دیکھا ہی نہیں دنیا. اور جو کچھ سیکھا سوشل میڈیا سیکھا, تو پھر ایڈکشن, لوگوں کو تکلیف پہنچانا, برانڈ کانشیس رہنا, دکھاوے کو اس نے اپنی زندگی سمجھ لیا. چونکہ ہم لوگوں سے غلطی ہوئی کہ ہم نے اس کو نہ بولنا نہیں سکھایا, اس کو ٹیکنالوجی دی, اس کا استعمال نہیں سکھایا. اور یہ بہت بڑی خطا تھی, بہت بڑا کرائم تھا, جس کو میں عام زمانے بولتا ہوں یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. ایک لا کا ٹرم ہے, کوئی ایسی بھول اور چوک جس کے کرنے سے آپ کو سزا ملنی چاہیے. کرمنل نیگلیجنس تھا ہمارا. اب ہم کو کیا کرنا ہے سوشل میڈیا کے اس دور میں؟ چند نصیحتی باتیں. پہلی چیز یاد رکھیں, ہمیں اس کا استعمال سکھانا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا, سکھانا ہے, ہم کو سکھانا ہے. کیونکہ اس کے بغیر دنیا آگے بڑھنے والی نہیں. اب تو سائنس ٹیکنالوجی کی تعلیم, تھوڑے دن بعد ہو سکتا ہے آپ کے بچے اسکول لیپ ٹاپ لے کے جائیں, ہونے ہی والا ہے, کوئی دور بات نہیں. آپ دیکھ رہے کئی اسکولوں کے اندر کلاس روم سے بک فری ہے, تو یہ ہونے والا ہے. تو اب اس کا استعمال سکھانا ہے. مطلب ہم کو, ہمارے بچے تیریں گے, اب ہم کو سکھانا ہے کہ پانی کی قسمیں کیا ہوتی ہے, پانی میں کون کون سے جانور ہوتے ہیں, کن سے بچنا ہے, کن سے وہ کرنا ہے, کون سے حلال ہے, کون سے حرام ہے, پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے, پانی گرم بھی ہوتا ہے, پانی سے اسکن ڈیزیز بھی ہوتی ہے. سب سکھا کے اتارنا ہے اس پول کے اندر, کرنا ہی ہے نا. تو پہلی چیز ان کو تربیت دیں گے کہ سوشل میڈیا کا استعمال بچوں کیسے کرو گے. دوسری چیز یاد رکھیں, ہمیشہ یہ چیز ڈسکس ہوں گی کہ کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے چیزوں کے آنے سے پہلے. جیسے آپ کو پتا چل گیا فلاں ایپ آ رہا ہے, تو آپ ڈسکس کیجیے کہ بیٹا یہ ایپ اچھا نہیں ہے. تو اس کو پہلے سے ایک نالج رہے گا کہ ان چیزوں میں ہاتھ ڈالو, ان چیزوں میں ہاتھ نہ ڈالو. یاد رکھیں, ہم لوگ ڈسکس نہیں کر رہے, ہم لوگ شرما رہے ہیں, ہم بات نہیں کر رہے, حالانکہ وہ تو بہت ایڈوانس, اتنے ایڈوانس ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. مطلب میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں. پہلے ایک زمانہ تھا اگر بچہ آ کے پوچھ لے ماں سے کہ میں کیسے پیدا ہوا, تو ماں کچھ بولتی نہیں تھی. اب اگر بچہ پوچھے ماں سے کیسے پیدا ہوا, اگر ماں نہ بھی بولے تو اس کا بڑا بھائی بولتا ہے دیکھو ہم جب پیدا ہوئے تھے نا تو اس کے الگ الگ سیلز رہتے ہیں, تو ہم جو اسپرم سیل سے پیدا ہوئے تھے, اسپرم سیل انڈے سے جا کے ملا تھا جس کو ایگ بولتے ہیں. یہ 6th میں ان کے سلیبس میں ایکچولی, یہ 6ٹھی جماعت کی CBSE کے کتاب میں ہے. تو کچھ بھی نیا نہیں, اس کو پتا ہے کہ بچہ دنیا میں کیسے آتا ہے. پھر تم مما کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور ایسے ایسے پیدا ہو. وہ آپ سے زیادہ اچھے سے پوری سائیکل بتا سکتا ہے, تو اس سے آپ چھپا نہیں سکتے ہو. اس کو تو ڈسکشن میں لانا ہی پڑے گا بیٹھ کے کہ بیٹا یہ ایسا ہے, یہ چیز نہیں استعمال کرنا, اس میں یہ برائی ہے. وہ پوچھ بھی سکتا ہے سوال, کیوں ایسا, جواب دیجیے بیٹا اس لیے کہ یہ ایسا, یہ ڈسکشن ماحول بنائیے. لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے, ماؤں کا تو تعلق بچوں سے ذرا اچھا ہے, باپ کا معاملہ ذرا بچوں سے تھوڑا سا عجیب و غریب ہو, بات چیت کا ڈسکشن کا ذرا نہیں رہتا.
एकदम वो पुराने जमाने का सख्त मिजाज जो रहता ना, मतलब ऐसे कितने बापों को देखा जो बच्चे को ऐसा कांधे पे हाथ डाल के कभी घर से बाहर निकलेंगे, तुम अपना जाओ मैं अपना जाता हूँ। बीवी को बोलते बेगम जरा बेटे को समझा दो ऐसा नहीं करना, मतलब ताल्लुक ही नहीं अभी। तो ये दौर में कैसे अपने आप को बचाएंगे और कैसे अपनी नस्लों को बचाएंगे जब बात भी नहीं करते आप, तो उनको सिखाना होगा बैठ के, पहला काम। दूसरा, छोटे बच्चे जो एकदम है घर में ओपन इंटरनेट से उनको आप नहीं देंगे। एकदम छोटे बच्चे जो ले लेते हैं ना, कुछ भी बस घुमाते रहते, उनको आप इंटरनेट पे वो चीजें डाउनलोड करके देंगे जो आप चाहते हैं कि वो देखे। ओपन नेटवर्क नहीं देंगे कि वाईफाई लगाया और छोड़ दिया उसके हाथ, नहीं। आप जो भी डाउनलोड कर सकते हैं, भाई मैंने 10 चीजें देखी बड़ी अच्छी क्लिप से, बेटा आप देख सकते हो, और वो उसने देख ली, बस किसी से बोला। और बहुत सारे लोग ऐसा करके देते बच्चों के लिए, उनसे लिया डाला, वो स्क्रीन खोली, उसने वो देखा और वो खत्म हो गया। वो चीजें कभी ओपन इंटरनेट देंगे, स्पेशली छोटे बच्चों को, एकदम छोटे जो होते हैं, इसलिए कि उनको कुछ समझता नहीं है। उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मैं कह रहा हूं एक ऐड काफी है। हम और आप समझते बड़े होने के नाते, वो नहीं समझते, उनको लगता है फिर जिंदगी का मामूल है बुराई, और ये बुराई आ जाती है, बहुत आसानी से आ जाती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो दूसरी चीज, आप उनको ओपन नेटवर्क्स नहीं देंगे। तीसरा काम, अगर आपके बच्चे बड़े हैं जिनको इंटरनेट वगैरह की जरूरत है, 14-15 साल की उम्र है, तो ये सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं तो आपकी इजाजत से खोले। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी इजाजत से खोले, आपकी मॉनिटरिंग में खोले, ताकि आप पता रहे और आप भी उनके फॉलोअर बन जाइए, ताकि अगर आप उस पे हैं तो आप देखते रहे कि आप बेटा क्या पोस्ट करता है, बेटी क्या कर रही है। हम अगर उससे गाफिल रहेंगे, वो तो खोलेंगे, उससे इनकार ही नहीं है। याद रखें, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर बच्चा हो और उसका सोशल मीडिया अकाउंट ना हो, चाहे उसके पास स्मार्टफोन हो या ना हो, अपने दोस्त के फोन से बना लेता अकाउंट। तो क्यों ना डिस्कशन करके बात हो कि बना रहे हो तो मुझे बताओ, मैं अच्छा नाम भी सजेस्ट करता हूँ, कोई रखो और फॉलोअर बन जाओ उसकी, तो पता चलेगा वो क्या करता है, क्या सुनता है, क्या फिक्र है, क्या नुक्ता नजर है दीनी और दुनियावी एतबार से, क्या उसकी अच्छाई और बुराइयां, उसकी सोच पसंद नापसंद है। तो ये काम करेंगे आप कि उसको गाइडेंस के अंदर, इसको बोलते पेरेंटल गाइडेंस, कि आप अपनी रहनुमाई में उसको वो चीज इस्तेमाल करने देंगे जो उसके लिए जरूरी भी और आगे चल के इसकी जरूरत पड़ने वाली है, उसको याद रखें। इसी तरह अपने बच्चे के इंटरनेट के इस्तेमाल पे, सोशल मीडिया पे तहस्सुस की नीयत से नजर रखेंगे। अरबी में 2 अल्फाज आते हैं, एक तहस्सुस और एक तजस्सुस। तहस्सुस का माना होता है किसी चीज को कुरेदना, देखना, उसके बारे में इंक्वायरी करना, इस नियत से कि कहीं साथ को बुरा तो नहीं हो रहा, मैं भला करूंगा। जैसे पड़ोस में बर्तन की आवाज नहीं 2 दिन से, तो मुझे फिक्र हो रही कहीं भूखे तो नहीं मेरे पड़ोसी, इसको बोलते तहस्सुस। और तजस्सुस बोलते बुराई की नियत से किसी के पीछे लगना ताकि उसकी कोई बुराई ढूंढे कि ये क्या बुरा का, इसे उस लफ्ज जासूस आता है उर्दू के अंदर। तो हम तहस्सुस के साथ, तजस्सुस नहीं, तहस्सुस के साथ अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें और उसको मॉनिटरिंग करें, हिस्ट्री को चेक कर लिया, कभी अकाउंट खोल के देख लिया, तहस्सुस बुराई से नहीं। और बच्चों, अगर आपके वालिदैन ऐसा करते तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं कि अब्बा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जरूरी है। आप एक छोटी उम्र में होते हैं, नाजुक मरहले से होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आए और आपको मिसगाइड कर दे, तो आपके पेरेंट्स आपको गाइड करेंगे, तो इंशाल्लाह ये अच्छी बात है। तो आप तहस्सुस की नियत से काम करें। इसी तरह जो है सोशल मीडिया को एक लिमिट दे, कितना टाइम वो इस्तेमाल करेंगे, खासतौर से छोटे बच्चों को मैक्सिमम 20 मिनट्स, 20 मिनट उनकी उम्र के हिसाब से। वो भी बच्चा थोड़ा बड़ा है, 3-4 साल का अगर हो तो उसकी आंखें उतनी लायक होती है कि उस रोशनी को देखे जो उसमें से निकलती है हैंडसेट से। और दूसरी गुजारिश ये कर सकता हूँ, आप इसको अच्छे मिले या बुरे मिले मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा छोटी स्क्रीन के बदले वही चीज बड़ी स्क्रीन पे दिखाइए उसको, क्योंकि छोटी स्क्रीन पे वो क्या देखता है उसके अलावा किसी को नहीं पता है, यूं 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 देख सकता है। बड़ी स्क्रीन पे कम से कम आपको पता तो होगा वो क्या देख रहा है। अब आप कहेंगे पहले जमाने में तो आपने कोसा टीवी नहीं होना, अब आप बोल रहे बड़ी स्क्रीन होना। क्या है वो 2 बुराइयों में से एक बुराई को चुनने का जमाना आ ही गया, अब क्या करें, अब ऑप्शन नहीं ना कोई थर्ड। तो मैं कह रहा हूँ कम बुराई को चुनना चाहिए, कम से कम बड़ी स्क्रीन में मालूम तो होगा क्या देखता है। तो एक टाइम फिक्स करे 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, बड़ा बच्चा अगर आपका तो 45 मिनट्स टू 1 आवर, इट्स मोर देन इनफ। इसके एजुकेशन के अलावा ब्राउजिंग के लिए कह रहा हूँ, होता है ना बच्चों को कुछ देखना है करना है, कोशिश करें इसके अंदर कभी रील्स और शॉर्ट्स इनको ना देखने दे, या इसके अलावा जितने इसके नाम होते हैं जिसमें 15 से 5 सेकंड से 30 सेकंड का कुछ होता है और वो उसमें ऊपर जाता है एल्गोरिथम, उसकी बहुत गंदी लत लग जाती है। तो उससे ना उसमें आप मुझते लाओ ना बच्चों को ब्राउज करने दें, उनको कोई डॉक्यूमेंट्रीज, हिस्टोरिकल चीजें, अच्छी पिक्चर्स भी होते हैं। पिक्चर बोले तो हमेशा फिल्में नहीं होती वो जो अदाकार करते हैं, बट ऐसी चीजें जिसके अंदर जमीन जमाना, हालात, माहौल, साइंस, टेक्नोलॉजी, लोग कैसे रहते हैं, दुनिया कैसी चलती है बताया जाता है, मशीनें कैसी चलती कैसी बनती है, ये सब उसके अंदर आता है। वो सारी चीजें उनको दे सकते हैं जो उनके इंक्वायरिंग माइंड के लिए, जो सवाल करने वाला जहन है उसको भी सेटिस्फाई करता है और इंशाल्लाह उनके लिए फायदेमंद होगा। इसी तरह दीनी तालीम का एक अच्छा नज्म रखिए। अब आप बोलेंगे दीनी तालीम को तो मैं एकदम आखिरी बोल रहा हूँ, पहले बोलना चाहिए था।
مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال میں تو کوئی دینی تعلیم دی نہیں جاتی بچے کو، لیکن سوشل میڈیا تو تب سے شروع ہو رہا ہے نا، تو پہلے اس لیے پوائنٹس بول لیا میں نے. کہاں کوئی مکتب ہے جہاں 1 سال کے بچے کے لیے کوئی ٹریننگ ہے، لیکن 1 سال کے بچے کے ہاتھ میں ہینڈ سیٹ تو ہے نا. تب دینی تعلیم تو وہ ہینڈ سیٹ کے بعد مل رہی ہے اس کو، پہلے وہاں حاصل کر لے رہا ساری برائی. اس لیے میں پوائنٹ آخر میں لا رہا ہوں بہرحال یہ، لیکن یہ اول ہے. لیکن کیا کروں، وہ ترتیب کے اعتبار سے بعد میں آتا ہے. اتنے چھوٹے بچوں کے لیے کوئی نظم ہے کہ آپ کو کوئی کڈنس گارڈن ہے جائے، اتنے چھوٹے نہیں ہے کوئی سسٹم. لیکن برائی تو اس عمر سے آ جا رہی ہے ان کے پاس. بہرحال تو ان کو دینی تعلیم کا نظم ہو تاکہ وہ ڈیٹاکس ہو، مطلب جو زہر لے لے رہے ہیں سب اس برائی سے ڈیٹاکس، سمجھتے نا، جو ٹاکسک جو ہے، جو زہر ان کے اندر آ رہا ہے تھوڑا نکلے. تھوڑا ہوتا ہے نا آدمی بولتا بہت تھک گئے اب تو تھوڑا ڈی ٹور کرتا ہوں، ٹور بہت سارے ہو گئے اب جا کے تھوڑا کہیں رہتا ہوں 8-10 دن، تھوڑا ریلیکس رہتا ہوں. یہ ضروری یاد رکھ. تو ان کا کوئی مکتب کا انتظام، کوئی استاد کا انتظام، کوئی اس سے مسجد سے ان کا جڑاؤ، دینی شخصیات کے آس پاس ان کو بھیجنا یا رکھنا.